میں نہیں، ماٹی میں نماز سب سے بولو کتنا متقی آدمی رہا ہوگا، مصلی بھی نہیں بچھایا، ریت ریت نماز پڑھ رہا تھا۔ اب صبح صبح جیسے آپ لوگ نکلتے ہو گھومنے پھرنے، کوئی کھیت پہ جاتا ہے، کوئی ندی کنارے جاتا ہے، کوئی ہوا کھانے کے لیے جاتے نکلتے ہیں نا لوگ، ایسے بغداد کے لوگ جو ہے وہ شہر سے دریا کے کنارے کچھ لوگ آئے صبح صبح کی ہوا لینے کے لیے، تازی ہوا مل جائے۔ دیکھا ایک آدمی بغیر مصلی بچھائے بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں بند ہے، خالی ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے، تسبیح بہت لمبی ہے، کھینچ رہا ہے، بڑے بڑے دانے، کھٹا کھٹا آواز آ رہی ہے، زبان سے آواز کم آ رہی ہے، دانوں سے آواز زیادہ آ رہی ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہری انسان دیکھتا ہے، تو اب یہ شہر کے دو چند لوگ جو آئے تھے تھوڑی دیر کھڑے کھڑے دیکھتے رہ کر اٹھے نہیں، اشراق چار یا ہوا بھی، پھر اس بات دیکھو بیٹھا ہے ذکر میں، ظہر کا وقت تھی نماز۔ اب یہ لوگ شہر میں گئے، جا کے چرچا کرنے لگے، بولو وہ شہر کے جہاں جو مدینہ الاولیاء ولیوں کی آماج گاہ، سوچ لیجئے وہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جا کے چرچا کرنا شروع کر دیا کہ آج ہم نے ایک اللہ کے ولی کو دیکھا ہے، نہ کسی سے کچھ لیتا ہے، نہ کسی کو کچھ دیتا ہے، بڑا مستغنی ہے، اور صرف بڑی انکساری عاجزی اس کے اندر ہے، بڑی خشیت دکھائی دیتی ہے اس کے اندر۔ شہر میں آ کے چرچا کرنا شروع کر دیا۔ اب ایک نے 2 سے کہا، 2 نے 4 سے کہا، 4 سے 10 نے کہا، حتیٰ کہ پورے شہر میں چرچا ہو گئی اور لوگ لائن لگا کے جانے لگے۔ تمہارے بنگال میں بھی ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے، جی ہوتا ہے، کوئی بابا وابا آ جاتے ہیں تو تم لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہو، ہے نا، لائن لگا کے۔ کہیں ہوا تھا؟ اب کہیں بھی ہوا ہو، جگہ جگہ ایسے بابا لوگ آ جاتے ہیں اور تم لوگ لائن لگا کے اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں۔ بغداد میں ایسے ہوا، اور لائن لگا کے لوگ وہاں پہنچنے لگے، بھیڑ لگنے لگی۔ کچھ لوگ تو ایسے چیلے ہو گئے کہ انہوں نے حضرت کے لیے ٹینٹ لگوا دیا، ہاں بیچارے دھوپ میں عبادت کرتے تو ٹینٹ لگا۔ ٹینٹ سمجھتے ہو نہیں؟ جی، یہ کیا ہے؟ پنڈال لگا دیا، سمجھ گئے نا، ٹینٹ پنڈال کسی کو بولتے ہیں، اب وہ لگا دیا، خیمہ لگا دیا۔ خیمہ سمجھتے ہو نہیں؟ قیمہ سمجھتا ہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں، سمجھتے ہو نا، سمجھ گئے نا، لگا دیا تاکہ دھوپ نہ لگے۔ اور سنتری میں کھڑے ہو گئے ڈنڈا لے لے کر کے، دو ادھر دو ادھر۔ حضرت کا ٹائم بن گیا کہ اتنے بجے حضرت ملیں گے، اس کے بعد نہیں ملیں گے۔ جتنا اسپیشل ہوتا ہے تو اس کی امیج اسی حساب سے ہو جاتی ہے نا، وہ ٹائم بنا دیا اس نے۔ اب یہ چرچا جب بغداد میں ہوا تو ذکر غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی ہو گیا۔ بے شک۔ اب خانقاہ میں لوگ گئے اور کہا حضور ایک اللہ کا ایسا بندہ آیا ہے جو مستغنی ہے، جو بڑا عاجزی انکساری کرنے والا ہے، جو تاریک دنیا ہے، ترک حیوانات جلالی و جوالی کرتا ہے، ہم نے اس کو کبھی کھاتے پیتے بھی نہیں دیکھا ہے، اور اسی عبادت میں مصروف ہے۔ غوث پاک نے جو سنا تو ان کو بڑا تعجب ہوا، یا اللہ میرے شہر میں کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا اور وہ مجھ سے نہ ملے؟ دنیا کا کوئی بھی ولی ہوگا وہ تو میرے قدم تلے ہے، یہ کیسا ہے بے نیاز انسان کی جس نے میری خانقاہ میں آنا پسند نہیں کیا؟ تو حضور غوث پاک ایسے ولی ہیں، سارے ولی نبیوں کے قدم پہ ہیں، کوئی کسی کے قدم پہ، کوئی کسی کے قدم پہ۔ ہم جن کے مرید ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور غوث اعظم وہ ہیں کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے قدم پہ ہیں، جن کا اخلاق ایسا کہ انک لعلی خلق عظیم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کا اخلاق سارے اخلاقوں میں عظیم ہے۔
بی بی عائشہ سے پوچھا گیا تو ماں عائشہ فرماتی ہیں وکانا خلقہ القرآن کہ ان کا اخلاق تو قرآن ہے، مصطفیٰ کا اخلاق۔ یہ گالی دینے والی بڑھیا کا بوجھا بھی اپنے سر پہ اٹھا کے اس کے گھر تک پہنچا دیں، یہ میرے مصطفیٰ کا اخلاق۔ آپ کے جسم پر کوڑے ڈالنے والی عورت آپ کو برا بھلا کہے لیکن بیمار پڑ جائے تو سب سے پہلے عیادت کرنے والی ذات کا نام جناب محمد رسول اللہ، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ظلم پر ظلم زمانہ کیے جا رہا ہے، صحابہ نے کہا بد دعا کر دیجئے، نبی نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، میں تو دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کے لیے بد دعا کیا کروں گا؟ ان کے لیے نبی کی بد دعا بھی دعا ہے، بد تو ہو ہی نہیں سکتا مصطفیٰ کے وہاں، نبی کے وہاں کوئی چیز بد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ یہ بھی یا ان کی اولادیں مشرف اسلام ہو جائے گی۔ حضور کا اخلاق عظیم ایسا کہ مدینے میں یہودی کا بچہ اگر بیمار پڑ جائے تو حضور اس کی عیادت کے لیے جائیں، عیادت کے لیے جائیں چھوٹے سے بچے کے لیے، اور جب گھر میں پہنچے تو بیٹا بھی اسلام لائے اور باپ بھی اسلام لائے۔ سبحان اللہ، انہی کی اولاد ہے غوث اعظم، صفات مصطفی سے متصف ہے غوث اعظم، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، وہ اتنا عاجزی انکساری کرنے والا ہے، وہ نہیں آیا تو اب میری ذمہ داری ہوتی کہ میں اس سے ملوں، کیونکہ وہ میرے شہر کا مہمان ہے۔ کہاں کا مہمان ہے؟ میرے شہر کا، شہر کا، کالو گشت کا مہمان، جیسے تم لوگ آج آ گئے ہو ہے نا، ایک مہمان میں بن کے آیا تمہارے درمیان تو آپ سب یہاں آ گئے ہے نا، تو یہ اخلاق آپ کا ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے اس کا۔ تو سرکار غوث پاک نے کہا کہ یہ تو میرے شہر کا مہمان ہے، لہذا مجھے اس سے ملنا ضروری ہے۔ اب جو غوث پاک نے اپنی ایمان ظاہر کر دی تو پورے شہر میں شور ہو گیا، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اس سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو جانتے ہو بادشاہ وقت اس کا نام تھا مستنجد باللہ، کیا نام تھا؟ مستنجد باللہ، بڑا عقیدت مند تھا غوث پاک کا۔ لیکن سنو غوث پاک نے کیسی اصلاح فرمائی بادشاہ کی کہ ایک مرتبہ اس کے من میں آیا کہ اللہ کے ولیوں کے وہاں لنگر چلتا رہتا ہے نا، تو عقیدت مند اپنا ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں، نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی کچھ ہو جائے۔ تو بادشاہ کے من میں بھی آیا کہ چلو حضرت کے لنگر میں بھی کچھ پیش کر دوں۔ تو اس نے خزانے سے درہم دینار اشرفیہ نکلوائیں اور بڑے بڑے تشت میں اس کو رکھوایا، اس پہ ریشمی رومال رکھوایا، غلام کو دیا، کنیز کو دیا، اور پورا ایک میلہ لگا کر کے باقاعدہ شور شرابے کے ساتھ بادشاہ اپنے محل سے خانقاہ کی طرف نکلا۔ پورا شہر تک رہا ہے، بادشاہ تحفہ لے کر غوث اعظم کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ تو جانتے ہو جب خانقاہ میں آیا، آ کے عرضی لگائی کہ حضور یہ سب جو لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارا تحفہ آپ کی بارگاہ میں حضور، اسے قبول کر لیجیے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ اے مستنجد اسے لے جا، فقیر کو اس کی حاجت نہیں، فقیر کو اس کی حاجت نہیں ہے، اسے لے جاؤ۔ اب کوئی آدمی ذرا چاہے وہ باس ہو، چاہے آفیسر ہو، چاہے تھوڑا اور حاکم ہو، اگر اس کی بات نہیں مانی جائے تو اس کو تھوڑا ہوتا ہے نا، ایگو فیل کرتا ہے وہ، ہے نا؟ تو کہا کیوں نہیں بینا؟ کیا کہا؟ کیوں نہیں بینا؟ حضرت غوث پاک نے فرمایا مستنجد باللہ لے جاؤ، بس پوچھو نہیں کہ کیوں نہیں لوں گا۔ تو کہتے ہیں نیچے ہی ہو گئے بنگالی مانوش، نیتے ہوئے کیا نیتے ہی ہو گئے ہے نا، اس میں نیچے ہو گئے، نیچے ہو گئے۔ جو غوث پاک سے کہا نیچے ہو گئے تو حضرت کو بھی جلال آ گیا، جو رومال پڑا ہوا تھا دست پہ کھینچا، ایک مٹھی مارا ہاتھ،
جو اس میں درہم دینار آ گئے اس کو ایسے کس کے بھیجنا شروع کر دیا. اب جو بھیجنا شروع کیا تو اس میں سے خون نکلنے لگا. ایسی ہیبت تاری ہوئی کہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے. اور پھر جب ہوش آیا تو غوث پاک کا جلال کم نہیں ہوا. فرماتے ہیں کہ تیری نسبت سادات سے ہے، عباسی تھا نا، کہا تیری نسبت سیدوں سے ہے. اگر تیری نسبت سیدوں سے نہیں ہوتی تو میں اس مٹھی کو اتنا بھیجتا کہ میری خانقاہ سے اور تیرے محل کے خون کا دریا روانہ ہو جاتا. تو مجھے وہ تحفہ دینے آیا ہے جس میں یتیموں کا مال ہے، جس میں بیواؤں کا مال ہے، جس میں ظلم زیادتی کا مال ہے. تو مجھے وہ دولت دینے آیا ہے. فقیر کو اس دولت کی حاجت نہیں ہے. قدموں پہ گرا، معافی کا طلبگار، بڑا عقیدت مند تھا. اس نے بھی سن لیا کہ غوث پاک ایک اللہ کے ولی سے ملنے جا رہے ہیں. اس نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں بھی چلوں گا. اب وہ بھی چلا تو وزیر بھی چلے، جتنے اس کے کارندے تھے وہ بھی چلے. اب پورا شہر بادشاہ سے لے کے فقیر تک سب غوث پاک کی قیادت میں چلے دریائے دجلہ کی طرف. اب جو دریائے دجلہ کے پاس پہنچے ایسا لگا جیسے کہ انسانوں کے سروں کا ایک سمندر بن گیا. دل رکھنے کی جگہ نہیں. خیمے کے قریب پہنچے اسی. کیا بولتے ہو تم لوگ؟ کیا بولتے؟ شیور. بہت زیادہ پیور بول گئے، وہ بھی نہیں سمجھیں گے لوگ. ہاں بھائی یہ بہت زیادہ ہی پیور بول گئے، شیور بول گئے. اب وہ بھی ڈھونڈے گا بنگلہ میں اٹھایا. اچھا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ کی کربے এখানে আছে খাবেন না শুনবেন? খাবেন না, কি করবেন? খাবেন, শুনবো তারপরে খাবো, তারপরে অমল করবো. अमल से तो उस पिंडाल के पास गौसे पाक पहुंचे तो मैंने बताया ना संतरी डंडा ले खड़े थे. गौसे पाक ने फरमाया कि भाई हम लोग आए हजरत से मिलना चाहते हैं. तो उस संतरियों ने कहा देखिए अभी तो नहीं मिल सकते हैं, हजरत का समय नहीं हुआ है, अभी हजरत का समय नहीं हुआ, अभी नहीं मिल सकते हैं. कितने बजे? मैंने कहा इतने बजे मिलेगा. ठीक है हम लोग इंतजार कर रहे हैं. अब सोचो गौस पाक भी इंतजार कर रहे हैं, उलमा फजला भी इंतजार कर रहे हैं, बादशाह वक्त भी इंतजार, सब इंतजार कर रहे हैं. समय आके निकल गया. जब घंटा 2 घंटा और बीत गया तो गौसे पाक ने फरमाया कि भाई देखो अब तक वो निकले नहीं, तो लिहाजा हमको उनका हाल दरियाफ्त करना चाहिए. कहीं उनको उन पर कोई अमृत तो नहीं लायक हो गया, कहीं बुरे कहीं ऐसा तो नहीं मरे गए. दिखते हुए अब इतना जो गौसे पाक ने फरमाया तो पीछे तो सब जो चाहने वाले पड़े तो तिल मिलाए हुए थे, हजरत की वजह से बोल नहीं रहे थे. अब जो हजरत की मर्जी देखी तो अब कहाँ अंतरी कहाँ संतरी. बड़े बड़े मंत्रियों को हटा दे गुलामाने रोस, किनारे लगाया. अब ये सब किनारे जो लगे तो अंदर सब गए. गौसे पाक भी अंदर गए. तो जब अंदर गए तो देखते हैं कि आदमी ना आदमजात कोई नहीं है. तो जब कहा कोई नहीं है, कोई नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा कोई. देखो अंधी अकीदत इसी को कहते हैं कि आदमी जब किसी का भक्त हो जाता है तो वो मुबालगे बहुत करने लगता है, बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान उसकी उड़ाता है ना. हमारे पीर साहब जैसे एक शायर अभी आया था ना और मेरे ताल्लुक से कहा कि हजरत क्या वो मिसरा था उसका कि मदीना पहुंचा देते हैं और मक्का बैठे बैठे मदीना पहुंचा देते हैं, मक्का. नहीं बाबू, अरे तुम अपने घर पे सही से पहुंच जाओ तो बड़ी बात है ना. तुम अपने घर पे सही से सिराते मुस्तकीम पे चल के पहुंचो, ये बड़ी बात है. मक्का मदीना तो बात की बात है ना. तो ये सब नहीं बोलना चाहिए, बोलना उतना ही चाहिए जितना मुबालगा ना हो, हकीकत का वो बोलो. मुबालगे की बोली नहीं बोलनी चाहिए. बहरहाल समात फरमाइए. मुझे ये भी पेश करना था, जरूरी है ना. तो अब
جو چاہنے والے اس کے تھے حضور عامل چھلن عامل ایسا عمل کیا کہ ان کی باڈی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو ہوا میں فضا میں تحلیل ہو گئی. اب آپ لوگ تحریر ہوئی تو سمجھو گے نہیں, بہت مشکل ہوتا ہے تمہیں سمجھانا. کیا بولتے چھپے کے لگے, چلو ایسے سمجھ لو ہے نا. لطیف ہو گیا, چھپ گیا, وہ ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کہاں تک عقیدہ پہنچ گیا سوچو. کیا وہ ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. وہ باطن میں چلا گیا. وہ ہم کو دیکھ رہا ہے, باطن سمجھتا کہ نہیں سمجھتا, تو باطن میں چلا گیا. ہم کو دیکھ رہا ہے, ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. اس عقیدے تک لوگ پہنچ گئے. ابھی یہ بولی ہی جا رہی تھی کہ اچانک کسی نے آواز لگائی, ارے پیچھے کا پردہ پھٹا ہوا ہے, چپل بے ترتیب پڑی ہوئی ہے, لگتا ہے حیبت غوثیہ کا اثر وہ قبول نہ کر پایا, بھائی کے مارے بھاگ گیا. پلیے گلو کیا بولتے ہیں, پلائے گے پلیا کیا بولتے ہیں, پلائے گلو. اب کہا پلائے گلو تو میرے غوث کا اخلاق دیکھو میرے عزیزوں. کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, دیکھو کسی کے بارے میں غلط گمانی مت کیا کرو. یہ سب دعوت سبق ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں غلط گمانی بہت کرتے ہیں, ہے نا, اور اس کے بعد اپنے من سے گڑھ کر کے چائے کی دکان پہ پھر کچھ بیان نہیں کرتے, ہے نا. ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. تو صاحب کہا غلط گمانی مت کرو. ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو جس کی وجہ سے وہ چلے گئے ہوں, لیکن ہمارے لیے کوئی سمسیا نہیں ہے. ہم لوگ آئے یہاں سے محروم ہو کے نہیں جائیں گے. جہاں اللہ کا ولی سجدہ کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ وہاں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے. بتاؤ وہ جگہ کون سی ہے جہاں وہ عبادت کرتا تھا. تو جب ان کے چیلوں سے پوچھا گیا تو لے گئے ایک جگہ دکھا دیا کہ یہاں عبادت کرتے تھے. تو بغیر مصلی کے عبادت کرتے تھے. تو ریت کے اوپر انگلیوں کا نشان, ریت کے اوپر گھٹنے کا نشان, ریت کے اوپر ناک کا نشان, ریت کے اوپر پیشانی کا نشان, سجدے کے جو اعضاء, سجدے میں جو اعضاء لگتے ہیں ان سب کا نشان ریت پہ موجود. ریتا پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ مرو بالو کہتے ہیں, مرو نہیں پوچھتا, ہمارے یہاں بالو کہتے ہیں. مرو بھومی اس کی بولتے ہیں. بالو اب کالو جو ہے بالو کا سمجھتا ہے, کالو کا سمجھتا ہے. تو اب بالو پہ کوئی اگر نماز پڑھے تو نشان سے باقی رہے گا نا. سرکار غوث پاک اس مقام پہ تشریف لے گئے, دعا کرنی ہے. پیچھے مجمع لگا ہوا ہے. اچانک نشان سجدہ کو دیکھنے کے بعد غوث پاک کو چراغ آ گیا. کہاں تو دعا کرنے کے لیے گئے تھے, کہاں چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو گئے. ایک عجب جلال کی کیفیت میں غوث پاک آ گئے. لوگ بھائیت ہو گئے, یا اللہ یہ کیا ہو گیا. غوث پاک نے اپنا رخ پھیر لیا. کچھ دیر تک سب خاموش کھڑے رہے. پھر کوئی قریب کا, اب جیسے مولانا وہی مجھ سے جو بات کہہ لیں گے, کوئی مولانا نہیں کہ بھائی مستم صاحب ہے نا, قریب رہتے ہیں اس لیے بے تکلف, ٹھیک ہے نا. ایسے تو سبھی ہے ماشاء اللہ قریب, لیکن کچھ زیادہ ہی قریب ہے. تو جب کچھ زیادہ قریب ہے تو بے تکلف ہوں گے نا. ایسے بے تکلف کوئی رہا ہوگا, اس نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ سرکار آپ تو دعا فرمانے کے لیے آئے تھے, آپ نے رخ کیوں پھیر لیا؟ آپ جلال کی کیفیت میں تھے. فرمایا کہ لوگوں جس کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے, میری نظر یہ اللہ کا ولی نہیں تھی.
عوام نے عرضی لگائی کہ حضور آپ نے تو اس کو دیکھا بھی نہیں، تو کیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی نہیں؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے اس کو تو نہیں دیکھا، لیکن اس کے سجدے کا نشان تو دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے! اچھا ایک بات بتاؤ، سجدے کے نشان سے چین پاؤ گے کہ کون ولی ہے کون ولی نہیں ہے؟ بولیے، ایک سب سے جو جاہل جپٹ بھی جا کے سجدہ کرے گا تو بھی اس کے سجدے کا کچھ نشان تو ہوگا ہی، ہے نا؟ اگرچہ تم لوگ اپنی ٹانگ اٹھائے رکھتے ہو۔ سجدے کی حالت میں پیر کی انگلیوں کا قبلے کی طرف مڑنا یہ واجب بھی ہے، یہ سنت بھی ہے، یہ مستحب بھی ہے۔ سبحان اللہ! بات سمجھے؟ ہاتھ کی انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا یہ واجب نہیں ہے، پیر کی انگلیوں کا واجب ہے، واجب ہے۔ لیکن ہاتھ کی انگلیوں کا واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کی انگلی ایسے پھیل جائے تو بھی نماز ہو جائے گی، خدا بجھے ایسے پھیل گئی ترپورے نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، لوٹایا نہ جائے گا۔ لیکن جو لوگ نماز میں اپنی انگلیوں کو ایسے سمیٹ کے رکھتے ہیں وہ نماز کے اس مستحب عمل کو پورا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سمیٹ کے قبلے کی طرف ہاتھ کی انگلیوں کو رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب۔ مستحب۔ سمجھ گئے نا؟ جی جی جی۔ یہ بالکل ہلکے درجے والا معاملہ ہے، کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو بھی ٹھیک۔ مطلب بجھتے ہیں بابا؟ تو غوث پاک نے سجدے کے نشان میں ناک کا نشان، پیشانی کا نشان، گھٹنے کا نشان، پیر کی انگلیوں کا نشان سب دیکھا، لیکن جب ہاتھ کی انگلیوں پر آپ کی نظر گئی تو اس کی انگلیاں ایسے پھیلی ہوئی تھی، اس کی انگلیاں پھیلی ہوئی، تو عمل کون سا ہوا؟ مستحب پر عمل نہیں ہوا، مستحب پہ عمل نہیں ہوا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری نظر میں وہ اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا کہ جو کسی مستحب کو ترک کرنے والا ہو۔ تو ذرا خیال کیجئے کہ جو غوث اعظم غیروں میں ایسا دیکھتے ہیں تو اپنے میں کیسا دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ! اب کھانے کی بات ہے تو اسی پہ چلے گا معاملہ، ٹھیک ہے نا؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور داونا مادر ذات ولی، ماں کے پیٹ میں